نظر آ رہا ہے جو پانی کے آگے کھڑا ہے اور وہ کافی زیادہ وہ عمران خان کے ساتھ بہت پرانا ہے اور پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا وہ کھڑا ہے. جب میں دیکھ رہی تھی میں نے کہا میں نے کیا سوال پوچھا کیونکہ ہم تو گرتے پھر رہے تھے. میں نے کہا اتنے پریشر کے آگے یہ کون بندہ ہے جو اس کے آگے کھڑا ہے، کیونکہ ہم تو کھڑے نہیں ہو سک رہے، تو یہ کیسے کھڑا ہے اس پانی کے آگے. پتہ نہیں وہ کیسے کھڑا تھا. یقین کریں اس پریشر میں اتنا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو وہ اللہ نے اس کو جو بھی جذبہ دیا یا جوش دیا وہ ڈائیورٹ کر رہا تھا. اصل میں وہ جو پریشر یہ میری بہنوں کو جب مار رہے تھے نا، پانی کو ٹانگیں مار رہا تھا بڑے غصے وہ میں. پانی اصل میں پانی کے آگے کھڑا ہو گیا تاکہ میری بہنوں کو نہ لگے. وہ اس کو پانی کو آگے اس کا سامنا کر رہا تھا ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اور اویس یونس وہ بھی کھڑے تھے اس کے سامنے. تو یہ بچے تو بڑے جذبے والے ہیں، انہوں نے یہ کوئی نقصان تھوڑے پہنچائے تھے، یہ تو خواتین کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اب تو اچھی بات ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ لوگوں کو حفاظت دینے والا ہے، جتنی زخم ان کو آئے ہیں وہ کم ہیں. ہم کون سا کہہ رہے ہیں ہمیں زخم آئے. میری بہنوں کے وہ کچھ نہیں کہیں گی، اگر آپ ان سے پوچھو وہ بھی نہیں کہیں گی. وہ گری ہیں پتھروں کے اوپر، تو وہ ہاتھوں پہ زخم ہے، گھٹنے ان کے چلے میں، وہ کچھ نہیں کہیں گی. وہ ابھی بھی ان کو پوچھو گے میرے سے ناراض ہوئیں گی کہ تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے. کوئی نہیں دل برداشت تھا ان چیزوں سے. پانی تھا، ہم ہنس بھی رہے تھے سارے کہ میں نے کہا پانی کا ہم سمجھے ٹھنڈا ہوگا، پانی سے زیادہ تو اس کا پریشر بہت زیادہ ہے. تکلیف دے کیا ہے، کر لیں، ٹیئر گیس بھی کر کے دیکھ لیں. اس سے زیادہ کیا چلائیں گے؟ ربر بلٹس چلائیں گے اور اس کے بعد یہ چلائیں گے بلٹس. یہ کبھی نہ بھولیں یہ سارا کچھ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے اور یہ جرم کر رہا ہے. جو کر رہے ہیں نا یہ جرم کر رہا ہے. اگر ان کا خیال ہے کہ اس کی معافی ہے، ریکارڈ پہ ایک دفعہ چیز چلی جائے نا کہ تم نے غیر آئینی چیز کی ہے، اس کے بعد یہ نہیں رہتا کہ میں جی ملازم تھا، میں اوپر سے آرڈر لیا. یہ جو پاکستان میں روز سنتے ہیں نا، ہم کہیں جاؤ نون لیگ والے پہ کہتے ہیں جی اوپر سے آرڈر آیا ہے، شہباز شریف بھی کہتے ہیں جی میں پوچھ کے بتاؤں گا. یہی ہے نا، یہ کیا سسٹم ہے؟ نہیں، ہر جو یہ پاکستان کے قانون کے مطابق، دنیا کے قانون کے مطابق جو حرکت کرتا ہے وہ جرم کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اوپر سے آرڈر آیا ہے. جرم کرنے والا مجرم ہے. تو اس سے قانون ہمیں بھی پتہ ہے. مجھے تو لگ رہا ہے اس وقت یہ جو پروسیکیوشن والے آتے ہیں ان کو قانون نہیں پتہ ہے. وہ آگے سے کہتا ہے کورٹ کے اندر جج کے سامنے، پروسیکیوشن والا کہتا ہے 2 بجے رات کو عورتیں وہاں کر کیا رہی تھیں. یہ اس قسم کے لوگ جب اپنی کتنی ان کی نوکری کی تنخواہ ہوئے گی. ایسی نوکریوں کی لعنت بھیجو جہاں پہ تمہیں اپنے ضمیر اور سارا کچھ ساتھ ہی بیچنا پڑے. ہم اگر یہ ٹیوزڈے کو، منگل والے دن عمران خان کی ملاقات کا دن ہے اور ہم بالکل وہاں بیٹھیں گے. ہم جتنی دیر مرضی بیٹھیں گے. انہوں نے مارنا ہے، گولیاں چلانی ہے، کچھ بھی چلانے کو تیار ہے. میں اور اپنی بہنوں کی بات کر رہی ہوں اور ہم سب کے شکر گزار ہیں، چاہے وہ بچے ہمارے ساتھ. اب 10 12 سال کے آپ لوگ وہاں پہ ہوتے ہو، 10 12 سال کے بچے تھے ادھر. اب اگر اتنی واٹر کینن چلاؤ گے وہ اڑ کے کہیں جا کر حادثہ ہو جاتا، اگر وہ جا کے نالیوں میں گر جاتا. اس کا پریشر بہت زیادہ تھا. تو اس لیے ہم جائیں گے. میں کسی کو نہیں کہتی ہوں کبھی بھی کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں، بلکہ اس وقت جب ان کی واٹر کینن چلنا شروع ہوئی تو سینیٹر مشتاق ہمیں کھڑے ہو کے کیسے ان کو جیل میں رکھا گیا، 6 دن کے لیے وہ جیل میں وہاں پہ تھے. وہ اپنا قصہ بتا رہے تھے سینیٹر مشتاق، اور پیچھے سے واٹر کینن آئی اور میں نے وہ لڑکے کھڑے تھے، میں نے کہا دیکھو پیچھے سے وہ باؤزر چلا رہے، تم اب لوگ یہاں سے بھاگو. مسئلہ یہ مجھے زیادہ تھا کہ کوئی جا ہی نہیں رہا تھا. میں ان کو کہہ رہی ہوں یہاں سے جاؤ، آپ جاؤ، وہ دیکھ لو اس نے چلا دی ہے وہ گاڑی. کوئی نہیں جا رہا تھا. تو اس لیے لوگوں کا جذبہ کو کیسے توڑو گے؟ لوگ تو تیار ہیں، ہر قسم کی ان کا ظلم سہنے کو تیار ہیں. تو ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، نہ ہم کسی کو نقصان پہنچا رہے تھے. چھوٹی سی 2 لکڑیاں جلا کے سوکھی ہوئی جلا رہے تھے بچے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے. ہم بھی اس کا تھوڑا سا، ہمیں بھی اس کا فائدہ ہو رہا تھا، ماں کے ساتھ ہی کھڑے تھے. تو ہم کہیں کسی کی نہ رکاوٹ تھے، نہ ہم نے کوئی قانون توڑا، نہ ہم نے آئین توڑا. سیدھی سی بات ہے. یہ جو دفعہ 144 ہے نا، یہ سب سے زیادتی یہ ہوئی ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تب یہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کیونکہ انگریزوں نے لگایا ہوئے. اب انگریزوں کی قانون لا کے اپنے ملک میں، UK میں یہ قانون نہیں ہے، لیکن پاکستان میں انہوں نے لگوایا تھا کیونکہ آپ نے جن کے اوپر آپ نے ان کو غلام بنایا تو ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس لیے یہ چیزیں
اگر عمران خان کی حکومت آئے گی یہ چیزیں جو قانون وغیرہ ہیں اس کو سارا کچھ انشاءاللہ عمران خان کو کہیں گے ختم کریں. اچھا علیمہ صاحبہ ابھی آپ نے بتایا کہ وہاں پر جو شاہد خٹک صاحب تھے ان کی جو ٹانگ کی ہڈی تھی وہ بھی فریکچر ہو گئی ہے, شاہد خٹک صاحب کی. ہاں تو آپ لوگوں کو کوئی زخم آپ ابھی بتا رہی تھی کتنے آپ کو بھی کچھ چوٹ آئی ہے؟ زخمی ہوئے ہیں بہت لوگ. میں نہیں گری تھی تو اس سے میں زخمی نہیں ہوں, پانی کھایا تھا لیکن زخمی کوئی نہیں ہوا. میری بہنیں ہاں وہ ان کو زخم آئے ہیں, ان کو کہاں ان کو وہ گری تھی نیچے, کہاں ٹانگوں پہ زخم آئے ہیں ان کے, کیونکہ پتھر تھے, آپ کو پتہ وہاں کیچڑ اور پتھر تھا تو ان کو زخم آئے ہیں لیکن وہ خیر ہے اس کی. شاہد خٹک ان کو بچا رہا تھا اور نہیں بچوتا یہ ان کو پکڑ, وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنا پریشر آتا ہے پانی, تو وہ جان کے میری بہنوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے. وہ آپ سے کافی زیادہ ہم دیکھا کہ آپ سے مذاکرات بھی ہو رہے تھے کافی دیر سے, نوبت کیوں آئی واٹر کینن کی نوبت؟ آپ یہاں سے اٹھ جائیں. میں کہہ رہی تھی ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا, ہم نے کوئی غیر آئینی چیز نہیں کر رہے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے, ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں, تو ہم کون سا قانون توڑے ہیں؟ ہم بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ سڑک پہ. ہماری بھائی کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, مجھے پتہ آپ نہیں ملاقات کرنے دیں گے لیکن ہم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اگر وہ قید تنہائی میں اندر ہے ہم اس کے ساتھ باہر بیٹھیں گے اور ہم پھر بیٹھیں گے جا کر. اچھا کل سے حکومتی رہنما کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال اڈیالہ کے بعد رہی تو خان صاحب کو شفٹ کرنے کے حوالے سے بھی غور ہو سکتا ہے. کر کے دیکھ لیں, نہیں کر کے دیکھ لیں. آپ کا خیال ہے زرداری صاحب اس کا بوجھ اٹھائیں گے؟ سارا سندھ کھڑا ہو گیا, پھر یہ اتنا نہیں وزن اٹھا سکتے. یہ مریم نواز کے پاس چھوڑا ہوا ہے ادھر پنجاب پولیس کے پاس, یہ سندھ نہیں اتنا وزن اٹھائے گا. وہ تو ان کی تو حالت بری ہو جائے گی. اس کے بعد بلاول اپنے سندھی ان کے کھڑے ہو گئے, پھر کیا کریں گے؟ آپ کا خیال ہے عمران خان کو اکیلا چھوڑے گا؟ بلکہ یہاں پہ تو ہیں, وہاں پہ کوئی نہیں چھوڑے گا ان کو. آپ لوگ ادھر بھی پھر جائیں گے جیسے کیا مطلب ہے عمران خان کو شفٹ کیوں کریں گے؟ یہ اول تو یہ بتا دیں عمران خان جیل میں ہیں کیوں؟ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے یہ جرم ہے. یہ اصلی جرم یہ جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور عمران خان کو قید میں رکھا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ڈرپوک ہیں, ڈرتے ہیں عمران خان سے, کیونکہ عمران خان لوگوں کی آواز ہے, بس بات ختم. تو ہم نہیں ڈر رہے, نہ ہی ہم گھبرا رہے ہیں. گولیاں چلانی انہوں نے اصل میں قید کے لیے, یہ میں جس عدالت میں آئی انہوں نے ڈالنا ہے. یہ وہ کیا ان کے جو ٹاؤٹس ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے بتا دیتے ہیں کہ اب ہم, آج کل ان بیچاروں کو ان سب کو چھوڑا ہوا ہے, ڈراؤ جا کر. تو وہ کہتے ہیں جی 5 سال کی قید ہے, دے دیں قید. انہوں نے, میں نے کہا ٹرائل چلانے کی, اب ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں وٹنسز کا؟ میں نے جج صاحب کو کہا, میں نے کہا اب ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں وٹنسز کا؟ انہوں نے کیا کہنا ہے کہ میں نے آ کے عمران خان کا پیغام دیا. وہ تو سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ میں آ کے عمران خان کا پیغام دیتی ہوں پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے. تو ہاں میں نے دیا پیغام, اور کہتے جی انہوں نے اعتراف جرم کر لیا. عمران خان کا پیغام دینا کسی دنیا اور پاکستان کے قانون کے مطابق غیر آئینی غیر قانونی ہے ہی نہیں. اب بتائیں کہ یہ اپنا قانون خود بنا لیں گے, جب دل کرتا ہے قانون بنا لیں گے. انہوں نے سزا دینی ہے. میں نے کہا جی یہ ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں ان کے اوپر. علیمہ خان صاحب رات کو سہیل افریدی آپ کے پاس آئے تھے اور آج وہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی جا رہے ہیں پھر ایک دفعہ اسمبلی لگانے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں وہ وہاں وہ سہیل افریدی, مینا خان وغیرہ آئے تھے یہی پوچھنے کے لیے کہ کیا جو ایونٹس جو وہ ہوئے تھے وہ خود بھی جا کر بیٹھیں گے. تو یہ میں نے ضرور کہا تھا سہیل افریدی کو کہ آپ کا ریکارڈ ہم نہیں توڑ سکے.